نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا ہدایات دے رہا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت 24 to 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے قوم عاد رحمت سمجھ رہی تھی، پر وہی ان کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتے دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 26 میں ہم جانیں گے کہ ہلاک ہونے والی قومیں طاقتور تھیں یا کمزور۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ استغفر اللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم جانیں گے کہ کفار کو خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچایا، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی؟ اس کی بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ استغفر اللہ۔ آیت 29 to 30 میں قرآن حکیم کی عظمت جنات کی زبانی جانیں گے۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں جانیں گے حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم جانیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بعد تھکاوٹ محسوس کی؟ کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا، اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس سورہ کی آخری آیت 35 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے،
اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ احقاف کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسے اچھے سے سمجھنے اور آسانی سے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ محمد کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔